ایک جمع 10 کی طاقت 14 ضرب 666 جمع 10 کی طاقت 30 ایک پراسرار نمبر جسے شیطانی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ایک شکاری اور قصہ گو کی کہانی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اس کا تعلق کسی حد تک منحوس یا بدشگون ہندسے سے ہے۔ زیادہ واضح طور پر کہیں تو یہ بنیادی اعداد پرائم نمبرز میں سے ایک ہے جو صرف ایک یا خود سے تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ نمبر آغاز سے ہی دلچسپی کا باعث ہے۔ یا کم از کم تقریباً 3570 سال پہلے سے تو ان میں دلچسپی پائی جاتی ہے۔ جب اپوپس اول کے دور حکومت میں مصری محرر احمس نے مصر کی اولین ریاضیاتی دستاویزات ریبائنڈ میتھمیٹیکل پیرس کو تخلیق کیا اور اسی اعداد کو ریکارڈ کیا جن کے پرائم نمبر مختلف تھے۔ ریاضی دانوں نے ان پر لاکھوں گھنٹے صرف کیے ہیں، کیونکہ یہ خوبصورت، دلکش اور بہت مفید ہونے کے ساتھ ساتھ مشتعل کرنے والی بھی ہے۔ ان اعداد کا کوئی واضح پیٹرن نہیں ہے، اس لیے یہ جتنے زیادہ پائے جاتے ہیں اتنی ہی زیادہ بے ترتیب لگتے ہیں۔ اس معاملے میں کمپیوٹر کی بے پناہ طاقت بھی زیادہ مدد کرتی نظر نہیں آتی، لیکن اس کے تمام اسرار سے پردہ اٹھانے کے لیے ریاضی دان جس طویل اور مشکل راستے سے گزرے ہیں، وہاں انہیں حیرت و استعجاب کا سامنا رہا، اور انہوں نے انہیں ہم جیسے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جو زیادہ نہیں جانتے۔ یہ حیرانیاں ان معلومات پر مبنی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اعداد کی دنیا کتنی پرکشش ہے۔ مثال کے طور پر دی بگ بینگ تھیوری سیریز کے شائقین کو ڈاکٹر شیلڈن کوپر کی یہ بات یاد ہوگی جب وہ کہتے ہیں کہ بہترین نمبر 73 ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 73 کا 21واں پرائم نمبر ہے۔ اس کا عکس 37 ہے جو 12واں پرائم ہے، جس کا عکس 21 ہے، اور یہ 7 کو 3 سے ضرب کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بائنری اعداد میں 73 ایک پیلنڈروم ہے، یعنی ایسا عدد جو الٹی طرف سے بھی پڑھا جائے تو وہی ہوتا ہے، یعنی 100 شاید شیلڈن کو اس نمبر پر بھی تجسس ہوتا جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس عدد کا کزن ہونے کے علاوہ پیلنڈروم کی شاعرانہ ہم آہنگی بھی رکھتا ہے۔ تاہم یہ زیادہ شیطانی ہے۔ شکاری، اسے ایک کزن شکاری نے دریافت کیا تھا، جیسا کہ وہ لوگ جو ان کی تلاش کے لیے وقف ہے انہیں کہا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نہ کہ ان کی تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ امریکہ کے شہری ہاروی ڈوبنر ہے جو پیشے کے اعتبار سے الیکٹریکل انجینئر اور ریاضی دان ہے، اور وہ بڑے پرائم نمبرز کی کھوج کے لیے جانے جاتا ہے۔ ڈوبنر نے 16,661 سے شروع ہونے والے پرائم نمبرز کی ایک سیٹ کا پتہ لگانے کی مہم پر لگ گئے، اور وہ 1 اور 6 کے درمیان صفر ڈالتے گئے، یعنی یہ 16,661 سے شروع ہوا جو کہ ایک پرائم نمبر ہے، اور اس میں دونوں جانب صفر لگا کر 01 پھر 666 پھر 10 یہ جاننے کی کوشش کی کہ آیا 666 بھی ایک پرائم نمبر ہے، لیکن یہ پرائم نمبر نہیں نکلا۔ اسی طرح انہوں نے 1666 301 پھر 100 666 کی طرح مزید صفر بڑھاتے گئے، اور کوئی بھی پرائم نمبر نہ نکلا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ہر بار صفر کا اضافہ کر کے حساب کرتے، لیکن ان کے ہاتھ ناکامی رکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ اس عدد پر پہنچے 1 اور اس کے بعد 10 صفر پھر 666 پھر 10 صفر پھر 1، اور پھر انہوں نے دریافت کیا کہ یہ ان خصوصیات کا حامل پہلا پرائم نمبر ہے۔ ڈوبنر نے ان پر اپنے مشقت کام کو جاری رکھا اور دیکھا کہ 2472 608 506 42
اور 26 23 صفر کے ساتھ جو اضافہ کیا گیا وہ بھی پرائم نمبر نکلی۔ لیکن ایک اور ریاضیدان کلف پک اور جو ہمارے قصہ گو ہے، انہوں نے اس پہلے نمبر میں کچھ شیطانی خصلتوں کا پتہ لگایا۔ شروع سے ہی ڈبنر کی تجربے کی بنیاد میں 666 کا عدد تھا، جسے کشف یا الہام کے لحاظ سے درندہ صفت کہا جاتا ہے۔ یہ بات انجیل مقدس کی آخری کتاب میں بیان کی گئی ہے۔ اس میں اسے اس طرح بیان کیا گیا ہے: یہ حکمت کی بات ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ درندے کے عدد کو شمار کرے، کیونکہ وہ آدمیوں کی تعداد ہے اور یہ عدد 666 ہے۔ پک اور نے BBC کو بتایا کہ انہوں نے دیکھا کہ پہلے پرائم میں اس نمبر کے دونوں اطراف 13 صفر ہے، اور 13 کے عدد کو طویل عرصے سے مغربی ثقافت میں ایک بدقسمت نمبر کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اوپر اس میں کل 31 ہندسے تھے، جو کہ 13 کا عکس ہے اگر الٹی طرف سے پڑھا جائے تو۔ ریاضیدان نے اس کے علاوہ اس عدد کو بھی ایک نام دینے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے اسے بیلفیگور کا کزن کہا جاتا ہے کہ بیلفیگور جہنم کے 7 شہزادوں میں سے ایک ہے، جو کہ کاہلی کی مہلک گناہ کا عفریت ہے، بلکہ حیرت انگیز طور پر یہ رفع حاجت کا بھی ہے۔ اس لیے جاگ اگست سائمن کولن ڈی پلانسی کی جہنم کی ڈکشنری میں اسے ٹوائلٹ پر خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اگرچہ قدیم زمانے میں اس پر بہت زیادہ توجہ دی گئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا کردار بدل گیا اور وہ دریافت اور ایجاد کے تحفے کے ساتھ انسانوں کو لبانے والے کا انچارج بن گیا، اور یہ برا بھی نہیں لگتا کہ لیکن کون جانے۔ بیلفیگور کے کزن کے پاس اس کی اپنی بھی علامت ہے، یہ پیچھے کی طرف ٹی ہے۔ کیوں؟ پک اور ریاضی اور طب سے لے کر موت کے بعد کی زندگی اور مصنوعی ذہانت کے موضوعات پر 50 کتابوں کے مصنف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سائنس اور ریاضی کی عجائبات کو وسیع سامعین کے سامنے لانا ہی ان کا مقصد ہے، اور وہ ویمپائر نمبر اور جادوئی ہائپر کیوبز جیسی پیچیدہ ریاضی کے تصورات کو ہلکے پھلکے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ فرانسس بیکن نے ایک بار کہا تھا کہ فنکار کا کام ہمیشہ اسرار کی تلاش ہے، اور میں اپنی زیادہ تر تخلیقی پیداوار کے لیے اس انداز کو استعمال کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ریاضی وہ ہتھوڑا ہے جو ہمارے لاشعور کی برف